سوال پوچھا گیا کہ ایک انسان یہودی یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو قیامت والے دن وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو پیدا ہی یہودی کے گھر میں ہوا کرتا تھا تو مجھے اب جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے یہ انبیاء اور رسول کو جب بھیجے نا تو انبیاء اور رسول کو اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ یہودیوں کے گھر، عیسائیوں کے گھر میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان تک پیغام پہنچ جائے، اور پہنچا دیا گیا ہے کہ یہ دین حق نہیں ہے، دین حق یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثال تورات اور انجیل میں بھی موجود تھی، بتایا گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، تو یہ حجت اور دلیل نہیں ہوگی، کیونکہ سارے حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے بحوالہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں شاہق الجبل، جو پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر بندہ رہتا ہے اور اس تک کسی نبی کا کوئی پیغام بھی نہیں پہنچا ہوگا، کوئی پیغام کسی نبی کا وہاں تک نہیں پہنچا، تو پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی وحدانیت کا لازم ہونا، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو واحد لا شریک ٹھہرے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہ جو شاہق الجبل ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک عقل سلیم ہے، عقل تو ہے نا ان کے پاس، وہ آسمان کی طرف دیکھے اور کہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی اس بھیڑ بکریوں کی طرف دیکھے یہ بھیڑ بکریاں کیسے پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے فوراً ذہن میں آئے گا کہ کچھ تو ہے، کوئی ذات تو ایسا ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور وہ ذات جو ہے نا واحد لا شریک ہوگا، کیونکہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمانوں میں دو خدا ہوتے تو یہ سب نظام فاسد ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ تو یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ یا نصرانی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو بھی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فطرت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر ماں باپ ان کو یا یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا۔ جو فطرت والا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے واحد لا شریک کا قائل ہونا چاہیے اس کو، اور پھر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کا دین عالمگیر دین ہے۔ آپ جائیں کسی یہودی سے بھی پوچھیں تو اس کو بھی پتہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ ہے، کسی نصرانی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اسی لیے یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا یا نصرانی کے گھر پیدا ہوا، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ پوری کائنات کے لیے ہے، یہ پوری عالم کے لیے ہے، تو اسے اپنی عقل اور تمیز سے اسے سیکھنا چاہیے۔ جب تک کہ چلو وہ بچہ ہے تو وہ بے عقل ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے عقل اور تمیز آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنی کتابیں نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے کون کون سے انبیاء کو نازل فرمایا، اور پھر نبیوں میں سب سے مختار اور سب سے اعلیٰ اور افضل کس نبی کو بنایا، تو وہ اپنی عقل کے مطابق اس کو جانچے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ دین متین اسلام کا مطالعہ کریں اور اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔